متحدہ اپوزیشن کا چودھری پرویز الہی کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق متحدہ اپوزیشن نے پرویز الہی کے مقابلے میں اپنا امیدوار لانے پر اتفاق کر لیا۔ علیم خان سمیت 3 ناموں پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ لندن میں لیگی قیادت کے جہانگیر ترین سے بھی مثبت رابطے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے متحدہ اپوزیشن قیادت کو پی ٹی آئی کے 29 اراکین کی حمایت کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ 92 نیوز میاں شاہد ندیم سے۔ میاں شاہد ندیم، مشاورت کی جا رہی ہے اور کون کون سے نام ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے جو سرکل ہے اس میں زیر غور ہیں؟ جی، اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے حکومت کے ساتھ جانے کے بعد اپوزیشن نے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا پرویز الہی کے مقابلے میں اپنا امیدوار لانے پر اتفاق ہوا ہے۔ مسلم لیگ کی اکثریت نے علیم خان کا نام دیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ 3 اور ناموں پر بھی غور شروع ہو گیا ہے۔ جو ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ لندن میں لیگی قیادت جہانگیر ترین سے بھی مثبت رابطے کر رہی ہے اور ان سے بھی مشاورت جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ جہانگیر ترین نے بھی جو ہے وہ مشاورت کے لیے اپنی پارٹی سے وقت مانگا ہے۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے متحدہ اپوزیشن کی قیادت کو پی ٹی آئی کے 29 ارکان کی حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کے روز یہ ارکان عوام سے غیر حاضر رہیں گے۔ یہ دعویٰ کیا ہے مسلم لیگ نون نے متحدہ اپوزیشن کے سامنے۔ انہوں نے متحدہ اپوزیشن اپنی مشاورت مکمل کر کے 1-2 روز میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار کے نام کا اعلان بھی کرے گی۔ جی میاں شاہد ندیم اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کیا اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن پائیں گے؟ اس کا فیصلہ تحریک انصاف کے ناراض گروپوں جہانگیر ترین اور علیم خان کی حمایت پر منحصر ہے۔ دونوں گروپس کے اہم مشاورتی اجلاس آج ہوں گے۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا ہے، جس کے بعد سیاسی صورتحال اچانک تبدیل ہو گئی ہے اور ترین گروپ نے آئندہ لاہ عمل طے کرنے کے لیے مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا ہے، جس میں گروپ کے تمام ارکان اسمبلی اور رہنماؤں سے مشاورت کی جائے گی اور چودھری پرویز الہی کی نامزدگی پر حمایت یا کسی اور پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترین گروپ اپنی تجاویز سے جہانگیر ترین کو آگاہ کرے گا۔ حتمی فیصلہ جہانگیر ترین سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ دوسری جانب علیم خان گروپ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھے گا۔ ذرائع کے مطابق علیم خان آج اپنے ساتھیوں ٹکٹ ہولڈرز ارکان اسمبلی سے مشاورت کے بعد آئندہ کے لاہ عمل کا فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف اس دوران ذرائع نے بتایا کہ نون لیگ کے منحرف ارکان بھی پرویز الہی کو ووٹ دیں گے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں چودھری شجاعت حسین نے سیاسی تناظر میں خاندان میں اختلافات کی تردید کر دی۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ سیاسی فیصلے مشاورت سے ہوئے، میری مکمل حمایت حاصل ہے۔ خاندان اور جماعت ایک ہی پیج پر ہیں۔ جو افواہیں چل رہی ہیں اور جو چلوائی جا رہی ہیں وہ غلط ہے۔ پارٹی اور گھر کے تمام فیصلے میری مشاورت رضامندی سے ہوتے ہیں۔ وضاحت پر یقین نہیں رکھتا، اتنا کہوں گا مجھے خاندان کا سربراہ سمجھا جاتا ہے۔ پہلے کی نسبت موجودہ اسمبلی میں نوجوان زیادہ، الزام لگانا یا شک کرنا غلط ہے۔ پیسے کے لین دین کے لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ پروپیگنڈا کرنا اور حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنا یا کروانا نامناسب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پروپیگنڈا کر کے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں بڑی مایوسی ہوگی۔ کسی ایشو پر رائے کو فیصلہ سمجھ کر پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو بتائیں کہ سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین نے سیاسی تناظر میں خاندان میں اختلافات کی تردید کر دی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے سیاسی فیصلے مشاورت سے ہوئے، میری مکمل حمایت حاصل ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اسپیکر اسد کیسر اور پرویز خٹک، شفقت محمود، شیخ رشید اور فواد چودھری، گورنر سندھ اور وفاقی وزیر حماد اظہر اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ شیری مزاری، یاسمین راشد، علی امین گنڈاپور، میاں محمود رشید، بابر آوان، شوکت ترین اور اسد عمر بھی اس اجلاس میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات جانتے ہیں فہیم اختر سے۔ فہیم بتائے گا اجلاس میں کن امور پر بات چیت کی جائے گی؟ جی بالکل، تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا اہم اجلاس اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں جاری ہے، جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت، مذاکراتی کمیٹیاں اور وفاقی وزراء شریک ہیں اور آج کے اس اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت ہے اس کے اوپر غور کیا جائے گا۔
وزارت اعلیٰ پنجاب کاف لیگ کو دینے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سیاسی کمیٹی کو اعتماد ملیں گے. اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان سے ہونے والی بات چیت اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی آج سیاسی کمیٹی کے سامنے پیش کی جائیں گی. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے اور اوورال سیاسی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ بات چیت اور مشاورت کریں گے. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. فہیم اختر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. متحدہ قومی موومنٹ کی پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی. متحدہ قومی موومنٹ وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی رہنما متحرک ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ کو وزیر اعظم سے ملاقات کا پیغام دیا گیا. ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کی جانب سے آج بھی حتمی فیصلہ متوقع نہیں. ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی شدید علیل ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وقاص باقر سے. وقاص بتائے گا، ملاقات کروانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں لیکن ملاقات ہو نہیں رہی ہے. جی بالکل، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کے وفد کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بھی ملاقات کی تھی اور آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایم کیو ایم کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں اور وہ وقت مقرر کریں تو وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. تاہم ایم کیو ایم کی جانب سے اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات میں تاحال ابھی کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی فیصلہ لینے کی پوزیشن میں آ سکی ہے. اس حوالے سے جو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اراکین قومی اسمبلی ہیں ان میں سے اقبال محمد علی جن کا تعلق کراچی سے ہیں وہ شدید علیل ہیں اور اس وقت تک ان کی صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے ان کو فضائی سفر سے منع کیا ہوا ہے اور جو متحدہ قومی موومنٹ جو بھی اپنا فیصلہ کرتی ہے تو اس میں اقبال محمد علی کس طرح جو اجلاس میں شریک ہوں گے اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم کی قیادت ابھی فیصلہ کرے گی اور ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد اقبال محمد علی فیصلہ کریں گے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کا اور متحدہ قومی موومنٹ کی ایک ذیلی کمیٹی جو کہ مجوزہ ڈرافٹ پر کام کر رہی ہے اس کی ملاقات ہوگی اور اس مجوزہ ڈرافٹ پر غور کیا جائے گا. جو گزشتہ روز شب جو نکات جن پر اس وقت تک بھی اتفاق نہیں ہو سکا ہے اس معاملے پر متحدہ اپوزیشن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ایک ذیلی کمیٹی کام کرے گی اور اس حوالے سے کوئی ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جائے گی. ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائی ہے متحدہ قومی موومنٹ. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا وقاص. ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں استقبال رمضان کے حوالے سے منہاج ویمن لیگ کے زیر اہتمام جامع مسجد بلال میں بابرکت محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے عزم کا اعادہ کیا. مقررین نے ماہ رمضان کی اہمیت، توبہ استغفار کی ضرورت اور افادیت کو اجاگر کیا. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں قیصر حبیب کی رپورٹ. منہاج ویمن لیگ ڈنڈی اور اسکاٹش اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر ڈنڈی کے زیر اہتمام محفل استقبال رمضان کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈنڈی اور گرد و نواح سے خواتین کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی. محفل کا آغاز منہاج محترمہ خالدہ اسلام کی خوبصورت تلاوت قرآن سے ہوا. ہنا احمد، سارہ مجید و بیضا زاہد نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے. روح پرور تقریب کے نظامت کے فرائض صدر منہاج ویمن لیگ محترمہ سبینہ اسلام نے بخوبی ادا کیے. اس موقع پر فائزہ قاسمی نے ماہ رمضان و شب قدر پر سیر حاصل گفتگو کی. ماہ رمضان کی اہمیت، توبہ اور استغفار کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا. تقریب میں شریک خواتین نے بابرکت محفل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. Minhaj Women League Dundee organised a welcoming Ramzan Sharif program. Mashallah, alhamdulillah, it went really well. We had all parts of the members of the community here, Bengali community, Pakistani
Sani Kiki, and it turned out very well. রমজানের অনেক কথা শুনেছে, রমজানে কি করতে হবে সেগুলি শুনেছে, এতে করে আমাদের সবারই ভালো লেগেছে, আমাদের সবাইকে। Minhaj Women League Dundee organised a Welcoming Ramzan program at Bilal Masjid Dundee. I'm very honoured to be here. It was a great program. आज जामा मस्जिद बिलाल में मिनहाज वुमेन लीग डंडी की जानिब से इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें काफ़ी ख़वातीन ने शिरकत की, बच्चों ने शिरकत की। हमने आखिर में बच्चों को गिफ्ट्स दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान को हमारे लिए बरकत बनाए और हमको रमज़ान अच्छी तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाए। महफिल के अख्ताम पर आलमी अमन और खुसूसन इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दुआएं की गईं। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी। साबिक वज़ीर दाखिला मरहूम सेनेटर अब्दुर्रहमान मलिक की रस्म चहलम लंदन में उनके घर पर अदा कर दी गई, जिसमें सनम भुट्टो समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी, नात खानी और दुआ की गई। तफसीलात देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन ऐवान की रिपोर्ट में। ये हवा सरकार आई साबिक वज़ीर दाखिला और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक की रस्म चहलम और कुरान खानी उनकी तारीखी रहायशगाह बरतानिया पर मुनक्किद हुई, जिसमें सनम भुट्टो समेत मुख्तलिफ शुबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चहलम का एहतमाम डॉक्टर जहीर और कैसर नदीम ने किया। तिलावत कलाम पाक की सादत कारी हसन और नात शरीफ की सादत लतीफ ने हासिल की। अलामा औरंगजेब ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ मगफरत कराई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हमशीरा सनम भुट्टो, उनके शौहर और कजन मुजफ्फर ने कुरान खानी और चहलम में ख़ुसूसी शिरकत की। सेनेटर रहमान मलिक की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। चहलम में पीपल्स पार्टी बरतानिया यूरोप के सीनियर रहनुमा और ओहदेदारान मोहसिन बारी, मियां असलम, आरिफ मुगल, रियाज खान, हबीब खान, इब्रार मीर, आसफ अली खान और दीगर शरीक थे। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी निसार, मलिक मेहरबान, लार्ड पाशा, मुश्ताक लाशारी, राजा आजम, मलिक गुलाम मुहियुद्दीन और चौधरी तारिक भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारान ने मरहूम अब्दुर्रहमान मलिक को उनकी मुल्क कौम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बेमिसाल खिदमात पर खराज अकीदत पेश की। साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक का बरतानिया में घर कई लिहाज से तारीखी है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जिलावतनी के दौरान मरहूम रहमान मलिक का घर उनके सियासी मसरूफियात का मरकज था और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तारीखी माहिदा मिसाके जमहूरियत पर साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दस्तखत इसी घर पर किए थे। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में अदबी डेरा के ज़ेर एहतमाम मारूफ शायर ताहिर बशीर ने इंटरनेशनल मुशायरे का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से मारूफ शुअरा कराम ने शिरकत की। मुशायरे के मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सैयद जाहिद रज़ा थे। चौधरी खालिद परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। अदबी मुशायरे में मुख्तलिफ ममालिक से मारूफ शोरा ने भरपूर शिरकत की, जिनमें पाकिस्तान से मारूफ शायर आफ्ताब मुस्तर, फ्रांस से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शायरा समन शाह, बरतानिया से ज़मीर तालिब, कराची से डॉक्टर फातमी हसन, मैनचेस्टर से इश्तियाक मीर, ओल्डहम से नुमानी कमल शेख, गजल अंसारी और राहिद जाहिद समेत मुख्तलिफ शोरा कराम ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मारूफ शोरा की कुछ किताबों की रूनुमाई भी की गई। रोज डर डर के जीने वाले लोग रोज जीते हैं, रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, रोज मरते हैं, और हम ही भरते हैं खाक का दामन, हम ही भरते हैं खाक का दामन, हम ही दामन में खाक भरते हैं। शोरा कराम ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। कुछ शोरा ने तरन्नुम के साथ अपना कलाम पेश करके समा बांध दिया। मुशायरे के शुरा ने खूबसूरत कलाम पर शोरा कराम को दिल खोल कर दाद दी। प्रोग्राम के आखिर में चेयरमैन अदबी डेरा मारूफ शायर ताहिर बशीर ने इंटरनेशनल मुशायरे में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का खसूसी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हाज़रीन का कहना था कि अदबी महफिलों ने हमारे उर्दू अदब को जिंदा रखा हुआ है। ऐसी महफिल कराने वाले लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जो कि न सिर्फ अपनी ज़बान बल्कि कौमी अदब की भी खिदमत कर रहे हैं। एक ऐसा अदबी डेरा है ये, जहाँ दोस्तों की महफिल होती है, और एडिनबरा के इस माहौल में दयार गैर में कि जहाँ उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं,
ادبی ڈیرہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا. انتہائی خوبصورت پروگرام تھا اور بہت دور سے شعراء کرام یہاں پر آئے تھے. پاکستان سے بھی ڈاکٹر فاطمہ حسن بھی آئی تھی, ڈاکٹر آفتاب مستر بھی, اور یو کے سے بھی کونے کونے سے آئے ہوئے تھے. طاہر بشیر صاحب نے ادبی ڈیرہ کی جو تنظیم ہے بہت اچھا پروگرام کرایا ہے, جس میں پورے یو کے سے, یورپ سے اور پاکستان سے شعراء نے شرکت کی ہے. 2 سال کورونا کی تباہیوں کے بعد آج پہلی دفعہ ایک بہت ہی اچھے, بہت خوبصورت پروگرام میں شرکت کر کے محسوس ہوا کہ زندگی ابھی باقی ہے, زندگی کی امید باقی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ رونقیں پھر سے بحال ہوئیں. 7-8 کتابوں کی رونمائی بھی ہوئی ہے یہاں پر. بہت خوشی ہوئی, بڑی داد ملی سب کو. اہل ذوق یہاں پر بستے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ وہ اس طرح کی محفلوں کو سجاتے رہیں. اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے. بہت زبردست, دیکھنے والے حضرات بھی دور دور سے آئے ہوئے تھے, تو بہت زبردست پروگرام ہوا ہے. یہ انٹرنیشنل مشاعرہ تھا جس میں پاکستان سے, پیرس سے اور برطانیہ بھر سے دوستوں نے اس میں شرکت کی. ہم سب کے شکر گزار ہیں. محفل میں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسی محافل کا انعقاد ہونا چاہیے. اس سے پاکستانی کمیونٹی کو نہ صرف مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں ادبی ڈیرہ نے ایک کامیاب انٹرنیشنل مشاعرے کا اہتمام کیا. پوری دنیا سے مختلف ممالک سے شعراء نے شرکت کی. خالد فیض, 92 نیوز, ایڈنبرا, اسکاٹ لینڈ. مغربی لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے آسٹریلیا کرکٹ گراؤنڈ میں پویلین بنانے کا اعلان. کھلاڑیوں کی سہولت کے لیے کرکٹ پویلین بنانے کا اعلان معروف سماجی رہنما شیخ مسلم سربلند نے کیا. ٹیسٹ کرکٹر یاسر عرفات نے پویلین کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر ہونے والی تقریب میں کرکٹرز اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. لندن سے اعجاز احمد کی رپورٹ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. کرکٹ کے شوقین افراد کے لیے بڑی خوشخبری. مغربی لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے آسٹریلیا کرکٹ گراؤنڈ میں پویلین کی تیاری شروع. پویلین بنانے کا اعلان معروف سماجی رہنما شیخ مسلم سربلند نے کیا, جس کا مقصد اوورسیز پاکستانی اور ایشیائی کھلاڑیوں کو سہولیات فراہم کرنا ہے. ٹیسٹ کرکٹر یاسر عرفات نے پویلین کا سنگ بنیاد رکھا. جدید طرز پر بنائے جانے والے اس پویلین میں دونوں ٹیموں کے ڈریسنگ رومز, چینجنگ رومز میں تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش بھی ہوگی. سنگ بنیاد کے موقع پر آسٹریلیا کرکٹ گراؤنڈ کے چیئرمین محمد ندیم, مڈل سیکس کاؤنٹی کرکٹ کے ہیڈ ڈیوڈ ویسٹر عارف الرحمان, سولیسٹر عاصم سلیمان, آغا خرم سمیت دیگر افراد نے شرکت کی. پویلین کی بنیاد رکھنے سے پہلے دعائے خیر مانگی گئی. شیخ مسلم سربلند, یاسر عرفات سمیت دیگر شخصیات کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کے لیے ڈریس کی تبدیلی اور بیٹھنے کے لیے عمارت موجود نہ تھی. شیخ سربلند پویلین کی تعمیر سے آسٹریلیا کرکٹ گراؤنڈ مکمل ہو جائے گی. میں یہاں اکثر آیا کرتا تھا, میچ دیکھا کرتا تھا, اور یہاں پہ گراؤنڈیں تو بہت اچھی تھی لیکن پویلین نہیں تھا. اور میں نے کہا کہ یہ ینگ لڑکے جو آتے ہیں ان کے لیے چینجنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی, اس لیے میرے دل میں خیال آ کہ یہاں پویلین ہونا چاہیے. اور میں نے یہ کہا کہ ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے پویلین بنوایا. You know, with the youngsters who must be going to get good use of this as well, and you know, representing the club is going to be, you know, a good way forward. I find that it's a very good thing that the club are doing. They're obviously getting, you know, club mark and obviously, you know, making sure it's going to be recognized. ہمارے یہاں ایک گراؤنڈ موجود تھا لیکن یہاں پویلین نہیں تھا, تو لڑکے اتنے اٹریکٹ نہیں ہوتے تھے. ود دا پویلین نہ صرف گراؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے گا بلکہ ہمارے ینگسٹر زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اس جگہ پہ. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے یہ چیز کو سوچا کہ جی یہاں لوگ آتے ہیں, پلیئرز آتے ہیں کھیلنے کے لیے, لیکن ان کے لیے پویلین کی فیسلٹی نہیں ہے, تو انہوں نے ایک خطی رقم جو ہے نا وہ مختص کی اس پروجیکٹ کے لیے, اور جو ہے یہ اب انشاءاللہ تعالی 2 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہوگی. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ یہ پویلین نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور کھیلوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا. یاسر عرفات صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ آئے اور انہوں نے سنگ بنیاد رکھا. جیسے کہ یہاں پہ 2 گراؤنڈس ہیں اور کمیونٹی کی ضرورت تھی, اور یہاں پہ پویلین کے بغیر جو ان گراؤنڈ بالکل ہی ایک سونا سونا لگتا تھا, تو چینجنگ فیسلٹی نہیں تھی. اب جو چینجنگ فیسلٹی آ رہی ہے, کچن آ رہا ہے, ٹوائلٹس آ رہے ہیں, تو یہ اس گراؤنڈ کو 4 چاند لگا دیں گے. آج یہاں دیکھ کے جس طریقے سے شیخ سربلند صاحب نے انیشیٹو لیا ہے اور
डोनेट किया है पूरा जो ड्रेसिंग रूम या जो पवेलियन बनेगा, तो इसके बाद ये ग्राउंड मुकम्मल हो जाएगा। I think it's an important part to our ground to have a pavilion. Obviously we have lots of Colts, we have lots of aspirations to bring up the women's side of the game here, especially at Osley Cricket Club. We want to increase the participation in that, so having a pavilion will not only enable us to give us better facilities for safeguarding our children and also safeguarding the women that play for this club. समाजी रहनुमा शेख सरबलंद ने कहा कि क्रिकेट पवेलियन 2 माह के कलील अरसे में पाया तकमील को पहुंचेगा, जिसमें 100 से ज्यादा खिलाड़ियों के बैठने की जगह होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के नौजवानों ने इसे मुस्बत इकदाम करार देते हुए बेहद सराहा है। इजाज अहमद, 92 न्यूज़, लंदन। वस्ती लंदन में दी पाकिस्तान फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम कव्वाली नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। तलबा ने रवायती पहनावों के साथ तकरीब को चार चांद लगा दिए। शुरका महफिल खूबसूरत आरिफाना सूफियाना कलाम पर झूमते रहे। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन ऐवान की रिपोर्ट में। वस्ती लंदन में दी पाकिस्तान फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम कवाली नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर की यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तलबा और तालिबात ने शिरकत की। पाकिस्तानी तलबा ने रिवायती पहनावे पहनकर तकरीब में शिरकत की। हर तरफ वतन के रंग नुमायां दिखाई दिए। खूबसूरत महफिल समा में कवाल हजरात ने दिल मोह लेने वाला सूफियाना आरिफाना कलाम पेश किया और खूब दाद वसूल की। तू कुजा, मन कुजा, आफरीन आफरीन और दीगर कलाम पर हाज़रीन महफिल झूम उठे। ऑर्गेनाइजर अवैस मलिक ने कहा कि पाकिस्तानी कल्चर और सकाफती रंगों से जोड़े रखने के लिए जरूरी है कि इस तरह की कवाली नाइट का एहतमाम किया जाए। कवाली कर रहे हैं जो क्या कहते हैं हम पूरे यूके में फैला रहे हैं। ये हमारा कल्चर है, हम इसको फैला रहे हैं इसलिए क्योंकि जो उनसे बच्चे अंदर बैठे हुए हैं ना, वो हमारा मजहब सीख रहे हैं पहले, फिर हमारा कल्चर सीख रहे हैं। और साथ अगर हम नहीं करेंगे, ये बच्चे जो उनसे है ना, ये बॉलीवुड नाइट्स या फिर कोई क्लबों में बैठे होंगे, तो उसके लिए हम ऐसा सीन बना रहे हैं कि जहाँ पर हम अपने नौजवानों को हमारे अपने कल्चर में वापस लेके आ रहे हैं। तलबा का कहना था कि कोविड की वजह से पिछले 2 साल प्रोग्राम्स मुनक्किद नहीं हो सके, ताहम इस साल शाम इवेंट मुनक्किद हुआ था, जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा में अवार्ड भी तकसीम किए गए। Obviously, थोड़ी बहुत तो शौकी होती है ना, बहुत ज़्यादा लड़के हो जाके थोड़ा बहुत होता है, but generally on the whole I think बहुत अच्छे होते हैं, you know, लोग अपने कल्चर से कनेक्ट होते हैं। ज़बरदस्त मुझे बहुत पसंद है कि हमारा सकाफत जो यहाँ पे है, जो लंदन तालिब इल्म है, हमको ऐसे मौके नहीं मिलते अपना सकाफत दिखाने के लिए। फर्स्ट एवर कैफे इन लंदन व्हिच एक्सेप्ट्स क्रिप्टोकरेंसी सर, बेहतरीन कवाली नाइट थी और कवाली नाइट से भी ऊपर इनकी जाए। पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दे फील क्लोजर टू होम, और मैं ये कवाली स्कूल 2015 से अटेंड कर रही हूँ। बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छी कवाली है। बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करना, और ये बहुत अच्छा एक इवेंट है कि सब एक साथ आके हम लोग सारे स्टूडेंट्स मिल के एक अच्छी इंजॉयबल नाइट साथ स्पेंड करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और ये जो अवार्ड मुझे मिला है, ये शाम के लिए मिला है, हमारा फ्लैगशिप इवेंट, तो बस अल्लाह का करम है कि उन्होंने हमें पेश किया है ये अवार्ड। इस साल हमारा शाम 2 साल के बाद वापस आया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग आए थे, बहुत अच्छा इवेंट हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने ट्रेडिशनल कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है कि लंदन में काफ़ी बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं हम जैसे, तो सर ये कवाली हमने रखी थी। मौसम लंदन का बहुत अच्छा था, स्टूडेंट एग्जाम के प्रेशर से तंग आ गए थे। उनका प्लान था कि कोई ऐसी आउटिंग वाली जगह हो जहाँ पे वो आए, जहाँ पे हमने सोचा कि हम क्यों ना ये इत्माम करते हैं। हमने चाय और समोसा के साथ एक कवाली का मुनक्किद की। आखिर में तलबा ने अपने पसंदीदा गीतों पर खूब भंगड़ा डाला। बरतानिया के कई शहरों में इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें तलबा पाकिस्तान के कल्चरल लिबास ज़ेबतन करते हैं। दीगर ममालिक से बरतानिया आए हुए तलबा और तालिबात को भी पाकिस्तान के सूफी म्यूजिक से रोशनास कराने का मौका मिलता है। गुलाम हुसैन ऐवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। बर्मिंघम के मकामी हॉल में ब्रिटिश पाकिस्तानी तलबा की तंजीम पाकिस्तानी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम एक कव्वाली नाइट का एहतमाम किया गया। बरतानिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ तंजीमों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
طلباء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات نوجوان نسل کو اپنی ثقافت اور کلچر سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ عزیز میاں قوال کے نواسے اویس میاں قوال نے لائیو پرفارمنس کی اور اسے حاضرین خوب لطف اندوز ہوئے۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ پاکستانی طلبہ کی ایک بڑی تعداد برطانیہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے، جو ہمیشہ اپنے کلچر، ثقافت، لباس اور زبان کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے اور پاکستانی سٹوڈنٹس کو پیش آنے والی مشکلات کے فوری حل کی غرض سے پاکستانی طلبہ نے پاکستانی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی تنظیم بنا رکھی ہے، جو پاکستانی طلبہ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی رہتی ہے۔ پاکستانی معروف قوال عزیز میاں قوال کے نواسے اویس میاں قوال نے اپنے مخصوص انداز میں لائیو پرفارمنس کے ذریعے طلبہ کو خوب محظوظ کیا۔ پاکستانی لباس زیب تن کیے طلبہ نے قوالی کے دوران خوب رقص کیا۔ پاکستانی فاؤنڈیشن کے لیے کووڈ-19 کے دوران فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے طلبہ کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر اویس میاں قوال، منتظمین محمد محب، اویس ملک اور دیگر شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ملک سے باہر ہم اپنے ملک کے کلچر، ثقافت، لباس اور زبان کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ قوالی اور صوفی کلام پر مبنی ایک ایونٹ کروا کر تمام طلباء کو ایک جگہ جمع کر کے ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ بنایا ہے۔ برمنگھم کے اندر جو ہے بادشاہ پیلس میں قوالی کا اہتمام کیا گیا، اور اس سب کا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستانی کمیونٹی جو فاؤنڈیشن کے جو آرگنائزر ہیں اویس، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور باقی میں جتنے بھی یہاں پہ یوتھ کے لوگ تھے، سب لوگ جتنے ہمارے ینگ تھے، انہوں نے بہت مزہ لیا قوالی کا۔ Everything was so well organized and it was an amazing event in general. یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہم ساروں کو ایک کرتی ہیں، بیکاز پاکستانی اینڈ آف دا ڈے ڈفرینٹ یونیورسٹی سے آتے ہیں، لیکن مین مقصد یہ ہے کہ وی آر آل ون and we're all Pakistani, so at the end of the day we got to come together and we got to enjoy. The event was, alhamdulillah, it was good, considering the COVID-19 restrictions, but what a performance. I want to thank the Qawali brothers, Awais Bhai, and also 92 News for covering this media. And guys, we're all here from different universities together, and all my friends being here, I loved it. It's been a great opportunity to learn about Pakistani culture. ادھر زیادہ اویلیبل نہیں ہوتی دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے، اینڈ آلسو the Desi night, so it's 2 in 1, and the fact that all our community is coming together. آج دا پاکستانی فاؤنڈیشن ہے پاکستان سوسائٹی ایوارڈز کا انعقاد کیا ہے برمنگھم میں، جہاں پورے یو کے سے یونیورسٹیز آئی ہیں، برمنگھم سے آئی ہیں، وارک سے آئی ہیں، لو برو سے آئی ہیں، ناٹنگھم سے آئی ہیں، اور آ کے ان کو ایوارڈز دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان ویک میں چیریٹی کے لیے 8,000 پاؤنڈ جمع کیے ہیں۔ جو قوالی والی رات ہو رہی ہے، ہم نے بہت انجوائے کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے، اور ہم سارے دوست آئے یونیورسٹی سے اور بڑا انجوائے کیا ہم نے۔ آج جلیبیاں بھی تھی، چائے بھی تھی، وہ بھی انجوائے کی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اس قسم کے پروگرام نہ صرف پاکستانی طلباء بلکہ برٹش پاکستانی بچوں کو بھی اپنے وطن کے کلچر کے ساتھ جوڑے رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ آسٹریلیا کے صوبے اوبر میں معروف سیاسی اور سماجی شخصیت میاں عادل عمران کی جانب سے 23 مارچ پر دوسری سالانہ یوم پاکستان کی تقریب سجائی گئی، جس میں آسٹریلیا بھر کے چھوٹے بڑے شہروں سے پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی اور سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکھر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ تفصیلات دیکھیے اکرم باجوہ کی رپورٹ میں۔ آسٹریا کے صوبہ اوبر میں معروف سیاسی اور سماجی شخصیت میاں عادل عمران کی جانب سے 23 مارچ پر دوسری سالانہ یوم پاکستان کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں آسٹریا بھر کے چھوٹے بڑے شہروں سے پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکھر مہمان خصوصی کے طور پر تقریب میں خاص طور پر شریک ہوئے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت ندیم اسلم نے حاصل کی۔ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْعَمِينَ۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ماحول گرما دیا۔
निजामत के फ़राइज़ मियां दिल इमरान ने सर अंजाम दिए, जबकि सफ़ीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए PAFA कश्मीर अफेयर्स के चेयरमैन प्रोफेसर मलिक शौकत अवान ने कहा कि हमने आज़ादी दो ताकतों से हासिल की, एक अंग्रेज और दूसरा हिंदुओं से आज़ादी हासिल की। 23 मार्च 1940 सिर्फ एक मखसूस अरसे की जद्दोजहद का नाम नहीं, बल्कि उसके पीछे एक तारीखी कोशिश शामिल है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसकी जमहूरी रवायत को बरकरार रखने के लिए हमें अमल पैरा होगा यौम करारदाद पाकिस्तान पर और तारीख़ आज़ादी की तारीख को याद करना होगा, क्योंकि तारीख़ आज़ादी की तारीख से पाकिस्तान का हाल, मुस्तकबिल और माजी ये सब रवाबित जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान उसी सूरत में तरक्की कर सकता है जब हम अपनी तारीख को, अपने असलाफ को याद रखें। PFA के सदर इलामा बलोच मुस्तफ़ा ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम कई दहाइयों से मिलकर आज़ादी की तहरीक चलाते रहे कि ये दो अलहदा कौमें हैं जिनकी मजहबी, समाजी, रिफाही अलहदा सकाफतें हैं। इनका खाना पीना और रहना सब कुछ एक दूसरे से जुदा है। इस फर्क को ही दो कौमी नजरिए का नाम दिया गया। इस किस्म के प्रोग्राम हमें करते रहना चाहिए ताकि हम माजी में झांक करके अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश कर सकें और जो मुस्तकबिल है और हमारा जो हाल है ताकि हम उसमें अपने ही उन बुजुर्गों और हमारे जो रहनुमा बिलखसूस क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ताकि हम उनकी तकलीद कर सकें। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की नई नस्ल को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। इसके लिए क़ायद-ए-आज़म और दीगर तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों ने अनथक मेहनत की और पुरअमन और कानूनी तरीकों के साथ जद्दोजहद की, जिसके बाद ऐसा पाकिस्तान क़याम में आया जिसमें हर अक़लियत को आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान के हवाले से जो हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार अदा करें। सबसे बुनियादी चीज़ है पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, पाकिस्तान के साथ अकीदत और उसके लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने का तयन अदा करना चाहिए। 23 मार्च का प्रोग्राम था और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। 23 मार्च के हवाले से जो मियां दिल साहब ने प्रोग्राम किया माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था और ऐसे इवेंट जो है वो होने चाहिए जिसमें पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वो शरीक हो। अगला जो प्रोग्राम है वो इससे ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा कम्युनिटी यहाँ पे आएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदा। मार्च के हवाले से फकड़ा ग्रुप में जमा है और सारी हमारी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो भी सारी जमा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। PFA की टीम ने शिरकत की है। कोई भी पाकिस्तानी ऑस्ट्रिया के अंदर 23 मार्च वाले या कोई डे हो पाकिस्तान का तो हम उनके साथ हमेशा साथ हैं। आज प्रोग्राम हुआ है जाना से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है लेंस में, हम यहाँ पे सब लोग आए हैं। तकरीब में यौम पाकिस्तान का केक सफ़ीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर और शुरा ने मिलकर काटा। इस मौके पर इलामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने सफ़ीर पाकिस्तान को और सफ़ीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खान ने आल पाकिस्तान प्रेस क्लब ऑस्ट्रिया के चेयरमैन अकरम बाजवा को पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात के एतराफ़ में शील्ड पेश की। तकरीब के आखिर में अलहाज शेख वहीद अहमद कुरैशी ने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन की दुआ की। आखिर में तकरीब के शुरा की पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ अकरम बाजवा, 92 न्यूज़ ऑस्ट्रिया।